انہوں نے پھر مجھے تانا دے دیا کہ جی آپ تو نوٹیفیکیشن دیکھیے، آپ تو اس کے ممبر ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا اگر میں ممبر نہیں تھا تو آپ پھر بڑے نااہل ڈی سی ہیں کہ آپ نے پھر مجھے بلایا کیوں؟ میں نے ان کو کنٹراڈکٹ کیا کہ جی آپ منٹس آف دا میٹنگ جو ہے وہ ہمیں پہلے دے دیں۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آپ ماحول خراب کرتے ہیں، تو میرا یہاں بیٹھنے کا تک ہی نہیں۔ میں نے بائیک آؤٹ کیا اور مجھے ممبران نے بٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں بیٹھا، کیونکہ سیلف رسپیکٹ جو ہے نا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں تو اس کے اوپر کھڑا ہوں کہ میٹرو بننی چاہیے اور بنے گی انشاءاللہ۔ احساس تو ان کو ہو گیا تھا اسی وقت جب انہوں نے کہا کہ چھوڑیں شیخ صاحب، باتیں ہو ہی جاتی ہیں، آپ اس کو فلاں فلاں فلاں۔ تو میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارے نہیں رواج کہ پہلے آپ گھر بلا کے کسی کے منہ پہ تھپڑ ماریں اور اس کے بعد کہیں جی سوری۔ یہ نہیں ہے، منافقت نہیں ہونی۔ اس کا انشاءاللہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا مول پاواں گے۔ 100 ارب روپے کا جو میگا پروجیکٹ ہے، 100 ارب، اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے۔ کچھ چیزیں پائپ لائن میں چل رہی ہیں، کچھ بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اور بالکل ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم چونکہ جمہوریت پر یقین رکھنے والی پارٹی ہیں، بلدیاتی الیکشن میں ہم جائیں گے پورے زور شور کے ساتھ۔ فیصل آباد بھی دوسرے ترقی یافتہ شہروں کی طرح ڈیولپ ہوگا، یہ خواب فیصل آباد کی عوام نے سوچا تھا، اور اس میں امید کی کرن تب جاگی جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ فیصل آباد کے اندر جو میٹرو بس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ لیکن گزشتہ روز ایک ڈی سی سی میٹنگ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس کے اندر رونما ہوئی، جہاں پر بدمزگی بھی دیکھنے کو ملی۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد سٹی کے صدر اعجاز احمد صاحب موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا معاملات پیش آئے ہیں، اور جو میٹرو بس سروس کے آڑے کون سے لوگ ہیں جو وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ خبریں بازگشت کر رہی ہیں کہ ڈی سی سی میٹنگ کے اندر بدمزگی ہوئی، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ آپ کی تلق کلامی بھی ہوئی۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کس وجہ سے ہوئی، اور دوسرا کہ میٹرو بس سروس کے حوالے سے لوگوں کی یہ رائے ہو چکی ہے کہ جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے، وہ اس کے خلاف ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ ویسے تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ وہاں پہ تلق کلامی ہوئی یا بدمزگی ہوئی، وہ تو اب تک بہت زیادہ آپ کی مہربانی ہے، آپ سوشل میڈیا چینلز کی، پوڈ کاسٹ کی، کہ آپ نے وہ بڑا ہائی لائٹ کیا، مورلی آپ نے میرے ساتھ سٹینڈ بھی کیا۔ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، بات ہے بھائی ایٹیچیوڈ کی، رویے کی۔ ڈی سی صاحب موصوف کا رویہ جو ہے نا، وہ وائس رائے بن کے نا ڈیل کرتے ہیں ہمیں، لوگوں کو، ممبرز کو، تاجروں کو، سارے ان سے نالا ہیں۔ اس کمیٹی کی میٹنگ میں بھی جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھی بڑی سموتھلی، تو اس میں کسی وجہ سے میں نے ان سے اختلاف رائے کیا، کیونکہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں کہ ان جیسے مرضی اس کو ہانکیں اور ہم اس کے چلتے جائیں۔ ہم 30 سال سے میں پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں الحمدللہ، اور پچھلے 15 سال سے میں پارٹی کو پرزائڈ کر رہا ہوں فیصل آباد، جو کہ پاکستان کا تیسرا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر، اور اس کی ڈیولپمنٹ میں وین آئی واز چیئرمین ایف ڈی اے، ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں بڑا اہم رول پلے کیا، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ کسی وجہ سے میں نے ان کو کنٹراڈکٹ کیا کہ جی آپ منٹس آف دا میٹنگ جو ہے وہ ہمیں پہلے دے دیں۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آپ ماحول خراب کرتے ہیں، سی پی او کے ساتھ بھی آپ لڑے تھے۔ میں نے کہا میں تو ابھی پرسوں سی پی او صاحب کے ساتھ آن اے کپ آف ٹی لوگوں کے مسئلے مسائل لے کے گیا تھا، وہ حل کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، بڑے اچھے انسان ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چیزیں دل میں رکھتے ہیں۔ جو آپ کا جو آفس ہے نا، وہ اس کی یہ ڈیمانڈ نہیں، اس کے شان شان لئی ہے، لیکن انہوں نے پھر مجھے تانا دے دیا کہ جی آپ تو نوٹیفیکیشن دیکھیے، آپ تو اس کے ممبر ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا اگر میں ممبر نہیں تھا تو آپ پھر بڑے نااہل ڈی سی ہیں کہ آپ نے پھر مجھے بلایا کیوں؟ اس کے اوپر میری تکرار ہوئی۔ میں نے کہا جی اگر آپ نے میری حیثیت کو چیلنج کر دیا ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اور آپ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی سائلنٹ کہ آپ پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کو بلائیں اور میں مین وائل ان کو نوٹیفائی کروا لوں گا۔ تو آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ ہیں، وہ پارٹی ہیڈ ہیں، صوبائی صدر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اگر آپ نے ان کی بات نہیں رکھی تو میرا یہاں بیٹھنے کا تک ہی نہیں۔ میں نے بائیک آؤٹ کیا اور مجھے ممبران نے بٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں بیٹھا،
کیونکہ سیلف رسپیکٹ جو ہے نا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. خیر میں آ گیا. اس کے بعد مجھے لوگوں نے پوچھا, میں نے ان کو بلنٹلی سارا بتا دیا. اگر ڈی سی صاحب موصوف کا رویہ بن جائے پبلک سرونٹ کا, وہ ایک ملازم ہے سرکار کے, وہ کوئی ہمارے حکمران نہیں ہے, تو وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کی درستگی کے لیے پھر میں نے جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا. اور دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ کون کون سے وہ ممبران تھے جنہوں نے میٹرو جو ہے اس کی یا ماس ٹرانزٹ جو ٹرین ہے اس کی مخالفت کی ہے. کسی سنگل ممبر قومی صوبائی اسمبلی نے میٹرو کی یا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی مخالفت نہیں کی. ایک تجویز ڈپٹی کمشنر نے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے پاس لیک آف فنڈز کی وجہ سے آپ نے جتنے پروجیکٹ دیے ہیں, اگر ہم میٹرو بناتے ہیں تو 100 ارب کے قریب کا وہ اکیلا پروجیکٹ ہے, تو ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی تجاویز اوپر بھجوا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے فنڈز آپ پہلے کروا لیں اور بعد میں جو ہے وہ میٹرو رکھ لیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں اس نیگوسیشن میں یا اس تجویز میں شامل نہیں تھا, کیونکہ میں پہلے باہر نکل چکا تھا. میری ذات کی حد تک بطور پارٹی یا میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کسی کا ضروری نہیں ہے کہ میں مکھی کے اوپر مکھی ماروں. میں شہریوں کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کے کھڑا ہوں, اور میں نے چیف منسٹر صاحبہ کو ہر اپنے انٹرویو میں یہ ہمبل ریکویسٹ کی ہے کہ جس طرح آپ نے اور انیشیٹوز دیے ہیں, پنجاب کو آپ نے تمام صوبوں میں جو ہے وہ الحمدللہ فوقیت دی ہے اپنی دن رات محنت سے. آپ مہربانی کریں, یہ ایک پاپولر ڈیمانڈ ہے, شہریوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے میٹرو, اور میرا شہر کے وکلاء کا, مزدوروں کا, غریب لوگوں کا, خاص طور پہ جو کامن مین ہے, ہماری بہنیں, خواتین و حضرات, ان کا یہ بڑا ڈیمانڈ ہے کہ جی ہمیں بھی جو ہے وہ لاہور جیسی سہولتیں ملنی چاہیے. تو یہ میں تو اس کے اوپر کھڑا ہوں کہ میٹرو بننی چاہیے اور بنے گی انشاءاللہ. باقی رہ گئی بات کہ اب اس کے اوپر فیصلہ کیا آیا ہے فائنلی, وہ ابھی تک میرے نالج میں نہیں ہے. وہ ڈی سی آفس آپ کو بہتر بتا سکتا ہے یا پھر چیف منسٹر آفس آپ کو بہتر اس کے حوالے سے بتا سکتا ہے. شیخ صاحب, طلب کلامی آپ کی ہو گئی, معزز ممبران نے آپ کو بٹھانے کی کوشش کی, آپ نہیں بیٹھے, چلے گئے. کیا فیصل آباد کے اندر کوئی لابی چل رہی ہے؟ کیونکہ دیکھنے کو یہی ملا کہ جن معزز ممبران کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ بھی انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کیا فیصل آباد میں کوئی لابی سسٹم؟ نہیں, ایسی کوئی لابی نہیں ہے, یہ ایک محض تاثر ہے. اور باقی رہ گئی بات کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کسی سنگل ٹکٹ ہولڈر یا ایم این اے ایم پی اے میرے کسی کولیگ بھائی نے کوئی ایسا جیسچر دیا ہو کہ ہم شیخ اجاز کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم ڈی سی کے ساتھ کھڑے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی کبڈی میچ میں اگر ڈپٹی کمشنر گئے ہیں یا کسی اور اناگوریشن کوئی سیریمنی ہوئی ہے اس میں اگر گئے ہیں تو اس کا جو ہے وہ وہاں پہ متعلقہ جن کا حلقہ ہے, جنہوں نے بلایا تھا وہ جانے اور ڈپٹی کمشنر جانے, میرا تو اس میں کوئی سروکار نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں فیصل آباد سٹی کے, عوامی نمائندے, یقینی طور پر جو عوام ہوتی ہے اصل ریاست وہی ہوتی ہے اور وہ اپنے نمائندے چن کے انہیں بالا تک بھیجتی ہیں. اگر آپ کی یہ صورتحال ہے ڈپٹی کمشنر آفس میں, تو ایک عام آدمی کی, ایک عام ورکر کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کیا جو سٹینڈ لیں گے؟ دیکھیں, میں نے تو اپنا بڑا فرم سٹینڈ جو ہے وہ لیا ہے, اور جو اب تک میں نے سٹینڈ لیا ہے ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اللہ کے فضل سے. اور میں نے نہ تو کبھی بھائی میں انڈیو کسی کے اوپر میں نے الجھا ہوں. میں الحمدللہ خاندانی انسان ہوں, پڑھا لکھا, لا گریجویٹ ہوں, لیکن جہاں پہ آپ کی عزت کے اوپر کویشچن آ جائے تو وہاں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر ڈپٹی کمشنر نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ ممبر نہیں ہیں تو انہوں نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا. رانا ثناءاللہ صاحب تو ایک ارینجمنٹ کر سکتے تھے نا, انہوں نے وہ ارینجمنٹ کر دیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں تاکہ آپ کے اس چینل کے توسط سے پتہ چل جائے کہ کبھی بھی پریزیڈنٹ پارٹی کا اور جنرل سیکرٹری پارٹی کا ڈی سی سی کا ممبر نہیں رہا کبھی ماضی میں. چونکہ رانا ثناءاللہ صاحب ایک عوامی آدمی ہیں اور بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اگر فرض کا شیخ اجاز جو ڈپرائیوڈ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا, حالانکہ میں پارٹی ٹکٹ ریکمینڈ کرنے والوں میں سے تھا, کسی اور کو دے دیا گیا, تو میں نے پارٹی تو نہیں چھوڑی.
تو انہوں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یار یہ ان کی سروسز ہے اور میاں ضیاء الرحمان بھی ابھی تک کہیں اکاموڈیٹ نہیں ہوئے، تو یہ دونوں اگر اس کا حصہ بن جائیں گے، اس کے تو ایس او پیز بھی ہیں کہ آپ آپٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ممبر کو شہر کی بہتری کے لیے. مثلاً آپ چیمبر کے پریزیڈنٹ کو بلا سکتے ہیں، چیئر اجازت دے، آپ پریزیڈنٹ بار کو بلا سکتے ہیں، آپ ٹریڈرز یونین میں سے کسی کو بلا سکتے ہیں شہر کی بہتری کے لیے. تو میرا کوئی اتنا، میں کوئی مرا نہیں جا رہا کہ میں ڈی سی سی کا ممبر بنوں، یہ ان کا ایک ارینجمنٹ تھا. ادر پارٹی ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اگر اس نے اس ارینجمنٹ کا برہم نہیں رکھا تو اس کا اپنا ظرف ہے، اس نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا. تو میں نے جو ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے، انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ نہیں ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا، میں نکل کے آ گیا باہر. سب ڈی سی سی کی میٹنگ کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب کی 19ویں گریڈ کے اندر ترقی ہوتی ہے اور وزیر اعلیٰ آفس کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ فیصل آباد کے اندر کام جاری رکھیں. تو یہ میسج کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ یہ بھی کوئی ایسا میسج نہیں ہے، یہ خام خواہی ہماری ایک سیلف کریشن ہے، اس کے اوپر ہمیں اپنا نمبر بنانے کی کسی کی. یہ ایک روٹین کی پروموشن تھی ڈیو ان کے ساتھ 6 بندے اور بھی، آپ نے وہ نوٹیفیکیشن دیکھا، اس میں 6 بندے اور بھی پروموٹ ہوئے ہیں. اور یہ قطعاً میرے اس واقعے کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے. سیٹرڈے کو میرا جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، سیٹرڈے نائٹ کو شاید یا سنڈے کو وہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آخر میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کی جانب سے الزامات بھی لگائے گئے ڈپٹی کمشنر کی جانب پہ، مختلف انٹرویوز آپ کے چل رہے ہیں، تو کیا وہ الزامات آپ وزیر اعلیٰ تک لے کے جائیں گے یا صرف لوکلی طور پر اس کو چیف منسٹر صاحبہ کو، آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کو، قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو، صوبائی صدر رانا ثناء اللہ صاحب کو، سب کے نالج میں ساری چیزیں دے دیں. اور مجھے جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے یہ ہدایات موصول ہوئی ہیں صوبے سے بھی اور رانا صاحب سے بھی کہ آپ تھوڑا سا اس کو کام ڈاؤن کریں. میں نے تنظیم کا اجلاس بلایا تھا، وہ بھی میں منڈے کے اوپر لے گیا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کل تشریف لے آئیں گے فیصل آباد. وہ پارٹی کے بڑے ہیں، وہ ایک یہ اتنا بڑا کوئی خدا نخواستہ ایشو نہیں ہے کہ یہ حل طلب نہ ہو. اس کا جب تک کوئی باعزت حل نہیں نکلے گا، جب تک ڈپٹی کمشنر کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک غلط ایکٹ کیا ہے. احساس تو ان کو ہو گیا تھا اسی وقت جب انہوں نے کہا کہ چھوڑیں شیخ صاحب، باتیں ہو ہی جاتی ہیں، آپ اس کو فلاں فلاں فلاں. تو میں نے ان کی بات نہیں مانی. میں نے کہا نہیں، یہ ہمارے نہیں رواج کہ پہلے آپ گھر بلا کے کسی کے منہ پہ تھپڑ ماریں اور اس کے بعد کہیں جی سوری. یہ نہیں ہے، منافقت نہیں ہونی. اس کا انشاءاللہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا، مول پاواں گے، یہ مل پائے گا انشاءاللہ. اور یہ آنریبل طریقے سے اس کا جو ہے وہ اینڈ ہوگا. اور اگر آنریبل طریقے سے اینڈ نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کو میں کنٹینیو کروں گا. اس میں پھر بڑی آپشنز ہیں میرے پاس، وہ پھر وقت آنے کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آخر میں فیصل آباد کے اندر جو ترقیاتی منصوبے اس وقت جاری ہیں اور مزید جو آنے والے ہیں، جس میں ایکسپریس وے اور جال فلائی اوور کا منصوبہ ہے، مزید اس طرح کے، تو اس حوالے سے آپ کی جو پارٹی کے ساتھ کیا بات چل رہی ہے کہ کب یہ آغاز ان کا کیا جائے گا، کب تک یہ مکمل کیا؟ میں شہریوں کو فیصل آباد کے 4.25 سال ایک نیا پاکستان بنانے والے مستری کی حکومت رہی ہے، جو اپنی کرپشن کی وجہ سے آج قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی فیصل آباد کے اندر. آؤٹ گوئنگ کمشنر جو ہیں، میں ان کو ٹریبیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آتے ہی ٹیک اپ کیا اور انہوں نے سڑکوں کا بہتری کے لیے وہ انہوں نے 6 ماہ کے اندر بڑا کام کیا. وہ اب چلے گئے، اس سے بھی اچھی پوسٹ کے اوپر. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. 100 ارب روپے کا جو میگا پروجیکٹس ہے، 100 ارب، اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. کچھ چیزیں پائپ لائن میں چل رہی ہیں، کچھ کام چل رہے ہیں، کچھ کا آغاز ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی ان جو آئندہ 2 سال ہیں، جب ہم اپنی گورنمنٹ کے اختتام پذیر ہو رہے ہوں گے، آؤٹ گوئنگ ہو رہے ہوں گے، میں آپ کو یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں آپ کے چینل سے، شہریوں کو بھی اور اپنے پارٹی ورکروں کو بھی، کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس دور کو، مریم نواز شریف صاحبہ کے دور کو سنہری حروف سے لکھا بھی جائے گا اور ہم پرائیڈ فیل کریں گے. اور فیصل آباد جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے
पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता शहरों में उसका शुमार होगा। अच्छा, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से आखिरी सवाल मेरा रह गया कि बलदियाती इलेक्शन जो हैं वो आने वाले हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारी है? क्या इन हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो जीतने की पोजीशन? इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल तैयार हैं। उसकी तैयारी हमने वो कहते ना वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां, वो कवेले दियां टक्करां मारन दी लोड़ नहीं। वी आर रेडी फॉर दैट। और हमने अल्लाह के फजल से जब भी कराए हमने इलेक्शन करवाए हैं, ये तारीख गवाह है। बलदियाती इलेक्शन होंगे और बिल्कुल हमारी ये कमिटमेंट है कि हम चूँकि जमहूरियत पर यकीन रखने वाली पार्टी हैं, बलदियाती इलेक्शन में हम जाएंगे पूरे ज़ोर शोर के साथ। और ये जो हालात हैं, इससे अच्छे हालात और क्या होंगे कि आपके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर ने और आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस स्टेट को, जिसको कैदी नंबर 804 और उसके कल्ट के वर्शिपर जो यूथिये हैं, वो एक जुमला होता है ना, सवाए इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, तो यहाँ पर वो जुमला फिट होता है कि सवाए यूथियों के पूरे पाकिस्तान में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अमन का सफ़ीर बन के जो है वो उसका चेहरा सामने आया है, एक ब्राइटर फेस सामने आया है, एक शाइनिंग स्टार के तौर पे पाकिस्तान उभरा है। और अभी कल के मनाजर आपके चैनल्स ने दिखाए हैं कि किस तनतने के साथ, किस दबदबे और जुर्रत के साथ फील्ड मार्शल का त्यारा तेहरान में उतरा है और कौम ने कैसा उनका इस्तकबाल किया है। और वो बंदा जो कहता है कि मैंने 8 जंगें जो हैं वो रुकवाई हैं पाकिस्तान में, वो भी मजबूर हो गया पाकिस्तान के किरदार को देखते हुए कि वो जो ईरान वार है, ये एक अरसा दराज से ये एक रवायती लड़ाई चली आ रही, वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ट्रंप जो है वो मिस्टर ट्रंप खुद आएंगे पाकिस्तान के अंदर, जिसकी उन्होंने ख्वाहिश भी कर दी है। मुख्तलिफ जरीदे जो हैं वो लिख भी रहे हैं। और ये बड़े ऑनर की बात है आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान जो है जिसको ये लेटर लिखते थे यूथिये उनका लीडर कि वो इनको कर्जे ना दें, ये तो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। अल्लाह के फजलो करम से एक वक्त था कि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मुल्क पाकिस्तान को बनाने के बाद, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जनाह के बाद सेकंड जो कायद सानी के तौर पे उभरे थे, उन्होंने तामीरात की, पाकिस्तान को डेवलपमेंट दी, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। वो एशियन टाइगर बनाने चाह रहे थे, लेकिन अब तो पाकिस्तान जो है वो लायन ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। वो अमन की फाख्ता भी है और शेर की तरह दाड़ भी रहा है। इंशाअल्लाह ताला इन हालात में जब आप पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और आपकी पार्टी, आपका दौर छाया हुआ है, आपकी दौरे हुकूमत में सारा कुछ हो रहा है, तो लोग जो हैं इंशाअल्लाह तरक्की को, अमन को और मुल्क की खुशहाली को आगे ले जाने वाले लोगों को बलदियाती इलेक्शन में ज़रूर वोट देंगे। आपके वक्त का थैंक यू वेरी मच।